ماہ رجب المرجب کی 6 تاریخ کو دین اسلام کی وہ عظیم ہستی کہ جن کی تبلیغ اسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے لاکھوں مسلمانوں کو دامن اسلام میں آنے کا شرف عطا فرمایا۔ لاکھوں کافر آپ کے دستے مبارکہ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور پیارے محبوب علیہ السلام کے حکم سے آپ مدینہ طیبہ چھوڑ کر انڈیا تشریف لائے، ہندوستان تشریف لائے اور آپ کی تبلیغ اسلام سے دین اسلام ہمیں پھیلتا ہوا نظر آیا۔ اسی مناسبت سے آپ کو عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 537 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی کہ آپ کی چھٹی شریف منائی جاتی ہے تو آپ چھٹی صدی کے بزرگ ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سیدی ہیں۔ آپ کا نام حسن ہے اور آپ کے القابات تو بہت مشہور ہیں اور آپ کا سب سے مشہور لقب خواجہ غریب نواز ہے کہ دنیا آپ کو غریب نواز کے لقب سے ہی جانتی ہے۔ آپ کا مزار انوار ہندوستان میں اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے۔ تو 6 رجب المرجب کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ، کیونکہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی فیضان ہے۔ جس طرح غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مدار انوار بغداد شریف میں ہے، لیکن غوث پاک کی 11ویں مختلف ممالک میں منائی جاتی ہے۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف بھی، آپ کا یوم عرس بھی مسلمان اپنے اپنے اعتبار سے مختلف ممالک میں مناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کو اگر بیان کریں تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کی ایک الگ تفصیل ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے تبلیغ اسلام کو بیان کریں تو یہ الگ موضوع ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جائے تو یہ الگ موضوع ہے۔ آپ کے خوف خدا و عشق مصطفیٰ کو بیان کیا جائے تو یہ الگ موضوع ہے۔ لیکن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہر لقب کے مطابق آپ کی شان و عظمت ہمیں نظر آتی ہے اور القابات جو مشہور ہوتے ہیں وہ ایسے ہی مشہور نہیں ہو جاتے۔ آج اگر ہم اپنے ممالک کے اعتبار سے ہی، اپنے علاقوں کے اعتبار سے ہی بات کریں تو جو نام مشہور ہو جاتا ہے اس کی وجہ بھی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے اس علاقے کا نام بکرا پیڑی ہے تو وجہ موجود ہے کہ یہاں پر پیڑی تھی، اسی لیے اس علاقے کے اطراف میں پیڑی ہی نظر آتی تھی تو علاقے کا نام بکرا پیڑی ہوا۔ اسی طرح کئی مثالیں آپ کے ذہن میں خود آ جائیں گی۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نام ایسے ہی نہیں رکھے جاتے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی
آنے والے تو اپنے بھی آتے ہیں غیر بھی آتے ہیں، اپنے بھی آتے ہیں غیر بھی آتے ہیں۔ مسلمان بادشاہ بھی آیا کرتے تھے، کافر بادشاہ بھی آتے تھے، اور اب تک مسلمان بھی آتے ہیں کافر بھی آتے ہیں، لیکن خواجہ کی عطا سب کو ملتی ہے۔ اسی لیے پیارے محبوب علیہ السلام کا جود و سخا عاشق مصطفیٰ نے دیکھا تو فرمایا کہ یہاں سے غیر بھی خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کی جو آل پاک ہے وہاں سے بھی غیر خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واقعات غریبوں کو نوازا، اسی لیے غریب نواز کہنا ہے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بچپن کی حالت دیکھیں تو بھی غریب نواز ہے، کیونکہ آپ بچپن سے ہی رب تبارک و تعالیٰ کی یوں سمجھیے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزت و کرامت عطا فرمائی، لوگ اس کا نظارہ بچپن سے ہی کر رہے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو لکھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑے ہو کر کیا مقام و مرتبہ عطا فرمانا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات تو یہ جانتی تھی کہ یہ جب ستارہ چمکے گا تو اس ستارے کو لوگ غریب نواز کہیں گے، تو اس لیے لوگوں کی زبان پر گویا کہ بچپن سے ہی غریب نواز رب تعالیٰ نے کہلوانا شروع فرما دیا۔ آپ بچپن کے عالم میں ہیں، آپ نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے نیا سوٹ پہنا ہوا ہے اور آپ نے راستے میں جاتے ہوئے ایک نابینا بچے کو دیکھا جس نے پرانا لباس پہنا ہوا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ کو اس نابینا غریب بچے پر ترس آ جاتا ہے۔ آپ کی عمر غالباً 6 سال ہوتی ہے۔ 6 سال کی عمر بندے بچے کو کیا معلوم ہے، صدقہ کرنے کا کیا معلوم ہے، لوگوں کی ہمدردی کرنے کا کیا معلوم ہے، لیکن خواجہ غریب نواز تھے۔ اس غریب بچے کو جب روتا ہوا دیکھا، اسے جب پرانے پھٹے کپڑے میں ملبوس دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، اسے اپنا عید کا نیا جوڑا عمدہ لباس دیا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ نماز عید کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی لوگوں کی غریب نوازی کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد فرما رہے ہیں۔ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے، بولنے پر قدرت نہیں تھی۔ ایک سیدہ کے دربار میں ایک عورت آتی ہے، اس کے بعد اس کا بچہ ہوتا ہے اور زاروں قطار بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ کئی دنوں کا بھوکا ہے اور بھوک کی وجہ سے یہ بچہ مسلسل رو رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے جب اس بچے کو روتا بلکتا دیکھا تو آپ کی والدہ محترمہ نے اس بچے کی ماں سے کہا، اے محترمہ اپنے بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی ہو؟ گزار ہوئی سیدہ، کئی دنوں کا فاتح ہے، کئی دنوں سے بھوکی ہوں، میں کئی دنوں سے بھوکی ہونے کی وجہ سے اپنے اس بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت اپنی والدہ کا دودھ نوش فرما رہے تھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس آواز کو سنا تو اپنی والدہ کی طرف متوجہ ہو کر اس بچے کی جانب اشارہ فرمانے لگے۔ آپ کی والدہ
غریبوں پر صدقہ فرما رہا ہے. آپ کی ماں آپ کو دودھ پلا رہی ہے لیکن اپنا غریب نواز ہونے کا کیسا حق ادا فرما رہا ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جب چمک رہے ہیں، دنیا آپ کے گھر پر آ رہی ہے اور خیرات پا رہی ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آپ کے آستانے پر روزانہ لاکھوں لوگ آ کر، غریبوں غربا مساکین آ کر کھانا کھایا کرتے تھے. اور آپ کے جو خادم تھے وہ روزانہ آپ کے پاس لنگر کا خرچہ لینے کے لیے آیا کرتے تھے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی خواجہ صاحب پر ایسی عطا تھی کہ جب بھی آپ کے پاس آپ کا خادم آتا تھا اور خرچے کا مطالبہ کرتے تھے، آپ اس مسلح پر تشریف فرما ہوتے تھے، اپنے مسلح کے کونے کو اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ جتنا چاہیے لے لو. اور روزانہ کا یہ معلوم تھا کہ جب بھی وہ خادم آتا تھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مسلح کے کونے کو اٹھاتے تھے اور وہ روزانہ کے خرچ کے مطابق وہاں سے پیسے وصول کر کے اس لنگر خانے کے انتظامات کو سنبھالا کرتا تھا. اور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے دربار پر آنے والے کو خالی ہاتھ لوٹتا ہوا دیکھا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر پر جو بھی آیا ہے وہ اپنی مراد لے کر گیا ہے. ہم چاہنے والے تو خواجہ غریب نواز کے ہیں، ہم ماننے والے تو خواجہ غریب نواز کے ہیں. اور الحمدللہ اہل سنت کا یہ شعار ہے کہ ہم بزرگوں کی سیرت طیبہ کا بیان کر کے صرف سبحان اللہ کے کہلوا کر خوش ہو جائیں. ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا. الحمدللہ ہم بزرگان دین کی سیرت طیبہ کو بیان کر کے اس سے سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ہم چاہنے والے تو غریب نواز کے ہیں، لیکن ایک غریب جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسے بڑے برے طریقے سے جھڑک کر واپسی کر دیتے ہیں. اب اس آنے والے غریب میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو پیشہ ور بھکاری ہوتا ہے اور ایک واقعی مستحق آتا ہے. آپ کا دل گواہی اگر دے رہا ہے کہ یہ مستحق ہے تو آپ ضرور اس کی امداد احسن انداز سے کیجیے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پیشہ ور بھکاری ہے تو اسے بھی جھڑکیے مت، اچھے انداز سے منع کر دیں، جناب میں نہیں دیتا. لیکن ایک برے انداز سے، جھڑکنے والے انداز میں، غصے والے انداز میں بھکاری کو واپس مت کیجیے. مسلمان تو ہے نا وہ، اس کا جو رب ہے وہی آپ کا رب ہے. جس رب نے آج آپ کو دینے والا بنایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس مسلمان کی آ نکلے آپ بھی لینے والے بن جائیں. اس لیے بالکل احسن انداز سے فقیر کو اگر منع کرنا تو منع کر دیجیے. اور ایک تو فقیر کی بات ہے اور دوسرا غریب ہمارے پاس مزدور بھی آتا ہے. مزدور بیچارہ کام کر کے بغیر اجرت لیے واپس چلا جاتا ہے. ہمارے پاس پیسے موجود ہیں لیکن ہم مزدور کو ترسا رہے ہوتے ہیں، اس غریب کو ترسا رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، مال موجود ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر اس مزدور کو تنگ کرنا ہوتا ہے. غریب نواز کی سیرت طیبہ یہ نہیں ہے، پیارے محبوب علیہ السلام کی تعلیم یہ نہیں ہے. پیارے محبوب علیہ السلام تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو، اس کو مزدوری دے دو. ہم مزدوری بھی دیتے. ایک مزدور، ایک ملازم ہمارے پاس پورا مہینہ کام کر رہا ہے، تاریخ آ چکی ہے لیکن ترسا رہا ہے، آج لے لینا کل لینا، آج لے لینا کل لینا، اس طرح ترسا رہے ہوتے ہیں. کئی بیچارے مزدور مزدوری کر کے چلے جاتے ہیں مہینوں تک، ان کو اجرت نہیں ملتی. لاکھوں کروڑوں روپیہ پاس موجود بھی ہے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں لاکھوں روپیہ پاس ہے لیکن مزدور کو ترسا رہے. پیارے محمد علیہ السلام نے تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ
گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مزدور کو اس کی مزدوری نہ دے. تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اگر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حقیقی چاہنے والے ہیں غریبوں کا خیال کریں. ہم انشاءاللہ ان غریبوں کا خیال کریں گے. رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر کیسی برسے گی. رب تبارک و تعالیٰ کے اس کرم کے بعد ہی ہمیں نظارہ ہوگا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزشتہ کل یوم عرس گزرا. اگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر و نیاز کا اہتمام نہیں کیا تو دن مخصوص اگر نکل بھی گیا اب بھی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام اپنے گھر میں نظر و نیاز کر کے آپ کے فیضان کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.